ٹھیک ہے، مشکلات میری زندگی میں لکھی ہوئی ہیں اور ان سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا طریقہ تو ہوگا نا کہ مشکلات کو میں کم کر سکوں، ان کو منیمائز کر سکوں. اور اسپیشلی اگر میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہوں، اس کی باتیں مان رہا ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر رہا، پھر تو میری مشکلات کا کم ہونا بنتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہمارے رول ماڈلز جو کہ پروفٹس ہیں ان کی زندگیوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں. جب ہم اپنے رول ماڈلز پروفٹس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی لائف پرابلم فری ہونی چاہیے تھی کہ وہ اللہ کی بات مان رہے ہیں، لیکن وہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے، وہ مشکلات سے بھری ہوئی ہے. 2-4 ایگزامپلز لے کے دیکھ لیں. ایوب علیہ السلام اللہ کے وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، ویلتھ دی تھی، مال دیا تھا، اولاد کثرت سے دی تھی، لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے. ایک ایک کر کے اللہ نے سب لے لیا. سب سے پہلے مال گیا، پھر اولاد ایک ایک کر کے ساری چلی گئی، پھر بیماری ایسی لگا دی کہ کوئی ان کے پاس آنا پسند نہیں کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام بچپن میں باپ نے نکال دیا. جب بڑے ہوئے، اولاد مشکل سے ملی تو اس کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا. اس کو مکہ کی وادی میں ایک ڈیزرٹ کے اندر جہاں کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، وہاں پہ اکیلا چھوٹے بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ سارے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، کیا تکلیف ہے جو آپ نے نہیں دیکھی. شیخ ابی طالب کی وادی میں 3 سال گزارے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور ابھی تو تمہارے اوپر وہ کچھ آیا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں پہ آیا تھا. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو جنگیں ان کے اوپر آئیں، مصیبتیں جب ان کے اوپر آئیں، وَزُلْزِلُوا، وہ ہلا دیے گئے نیچے سے. اور یہاں تک کہ کیا کہا انہوں نے، حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ یہ کہنے تک آ گئے، مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں کہ جو تمہارا گول ہے، مقصد ہے، یاد ہے ہمارا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی فرما برداری کے ذریعے اپنی بیسٹ فارم میں پہنچنا. وہ بیسٹ فارم خلق الانسان فی احسن تقویم، جس کی وجہ سے تمام ملائکہ نے ہمیں سجدہ کیا تھا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام ملائکہ نے ہمیں سجدہ کیا تھا. وہ عظیم فارم پہ ہمیں پہنچنا ہے. ڈو یو تھنک آپ کو لگتا ہے وہ آسان ہوگا؟ نہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اور یہ ایک جگہ اور بھی قرآن میں یہ آئی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. پھر اللہ تعالیٰ اور کیا کہتے ہیں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. لوگ یہ خیال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یفتنون، ان کے اوپر ٹیسٹ نہیں آئیں گے، مشکلات نہیں آئیں گی، ہم ان کے کال میں ان کو آزمائیں گے نہیں. یہ خیال کیا ہوا ہے لوگوں نے. نہیں، یہ بات سمجھیں. اس ایپیسوڈ پہ واپس جائیں جہاں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد چھوٹا نہیں، ہم اللہ کی مخلوق کا کلائمیکس ہے، ہمارا مقصد عظیم ہے. تو عظیم مقصد بغیر مشکل مرحلے طے کیے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو ایسے ہی آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا تھا؟ نہیں، یہ لیولز مشکل ہیں، اور جتنا آپ ہائر لیول پہ جانا چاہتے ہیں اتنی آپ کی زندگی مشکل ہے. اگین پچھلی ایپیسوڈ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا کانسیپٹ چینج کیا تھا کہ مشکلات سے تم جان نہیں چھڑا سکتے، اور یہاں کیا کانسیپٹ بنا رہے ہیں، جتنا تم میرے قریب آنا چاہتے ہو، جتنا تم اپنی بیسٹ فارم میں جانا چاہتے ہو، اتنی تمہاری زندگی مشکل ہے. لیکن اتنا ہی پھر ریوارڈ بھی زیادہ ہے، اتنا ہی ریوارڈ زیادہ ہے اگلی لائف میں، اور اتنی ہی میری تم سے محبت بھی زیادہ ہے. تو فیصلہ کرنا ہے زندگی میں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، اور اس کی بیس پہ زندگی گزارنی ہے. بہت امپورٹنٹ، گیم چینجنگ کانسیپٹ. جب ہم اس کو سمجھ لیں گے کہ مشکلات میری زندگی میں آنی ہی آنی ہے، اور جتنا میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، جتنا ہی اپنی بیسٹ فارم میں پہنچنا چاہتا ہوں، اتنا ہی مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہم زندگی کو اس نظر سے دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں قرآنک لینس.